أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ تقریباً آدھا مکمل ہو چکا ہے، بلکہ آدھا کیا 2 عشرے مکمل ختم ہونے کے قریب ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کے ایام، رمضان المبارک کے روز و شب، یہ سب خیر اور برکت والے ایام ہیں، یہ فائدہ اٹھانے کے ایام ہیں، یہ ان ایام کو غنیمت جان کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے ایام ہیں۔ اور یہ مہینہ اتنی ہی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی روزے کی فرضیت کا حکم دیا، یہ کہہ کر کے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اب تقوی اختیار کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے معنی بعد یہ کہا ایام معدودات، یہ چند ایام ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ ان ایام کو تم بڑا مت سمجھو، یہ مت سمجھو کہ پورے مہینے بھر کا روزہ ہم کیسے رکھیں گے، پورے مہینے بھر ہم تراویح کی نماز کیسے پڑھیں گے، پورے مہینے بھر ہم مسلسل اپنے فرائض اور نوافل کی حفاظت کیسے کریں گے، پورے مہینے بھر ہم قرآن کریم کی مسلسل کیسے تلاوت کریں گے۔ ان ساری چیزوں کو تم بھاری اور مشکل مت سمجھو۔ کیوں؟ ایام معدودات، یہ چند ایام ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ گزر جانے والے۔ ابھی 1-2 جمعہ پہلے ہم رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں کلام کر رہے تھے۔ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جائے، کیسے تیاری کی جائے، کیسے اپنے آپ کو سیٹ کیا جائے کہ رمضان المبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اب ہم آخری عشرے کے احکام کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا جمعہ بھی آ جائے گا اور پھر وہاں پر عید الفطر کی سنتوں کے بارے میں گفتگو ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیسے صدقۃ الفطر نکالا جائے، کیسے عید الفطر کی نماز پڑھی جائے، کیسے رمضان المبارک کو وداع کہا جائے، کیسے رمضان المبارک کو خیرآباد کہا جائے، ان ساری چیزوں کے بارے میں گفتگو شروع ہو جائے گی۔ اب ان ساری چیزوں کو سمجھ کر کے وہ انسان سب سے زیادہ باسعادت ہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے جس نے پہلے ہی اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ یہ مہینہ بہت تیزی کے ساتھ گزر جانے والا ہے، اور پہلے دن سے اس نے اپنی نیکیوں میں اضافے کر لیے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی اس نے کوششیں شروع کر دی تھی۔ اور وہ انسان بہت ہی زیادہ بدبخت ہے، اور وہ انسان بہت ہی زیادہ خیر سے پیچھے ہے جس نے شروع سے اس مہینے کو مشکل مہینہ سمجھا، جس نے شروع سے اس مہینے کو مشقت بھرا سمجھا، اور پھر نہ اس نے روزہ رکھنے کی نیت کی، نہ اس نے قیام اللیل یعنی نماز تراویح پڑھنے کی نیت کی، نہ اس نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی نیت کی، نہ اس نے کھانا کھلانے یا صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کی۔ وہ شخص ہر طرح کے خیر سے محروم ہے۔ یہ رمضان المبارک کتنے بھی آئے ہیں سب کے سب چلے گئے، جتنے بھی مہینے آئے ہیں سب جانے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان مہینوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان مہینوں میں اپنی مغفرت کا سامان پیدا کریں، ان مہینوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین، یہ جب مہینہ آدھا ہوتا تھا، جب گزرنے والا ہوتا تھا، ختم ہونے والا ہوتا تھا، علماء اپنے لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التبصرہ کے اندر لکھا ایھا الناس ان شہرکم ھذا قد انتصف، اے لوگو یہ جو تمہارا مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، یہ آدھا ہو چکا ہے۔ اب اس مہینے کے اندر تمہیں دیکھنا چاہیے کہ کس شخص نے اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگایا اور اپنے نفس کے ساتھ انصاف کا کام کیا، وانتصف، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کا کام کیا۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی یہ بات بڑی دقیق ہے،
بڑی باریک ہے۔ آپ نے کہا کہ کس شخص نے اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگایا اور کس نے اپنے نفس کے ساتھ انصاف کا کام کیا، کیونکہ اپنے نفس کو عبادت میں لگانا یہی انصاف کا کام ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ نے روزے رکھے، آپ نے اپنے نفس کے ساتھ انصاف کیا، اگر آپ نے تراویح کی نماز پڑھی، آپ نے اپنے نفس کے ساتھ انصاف کیا، اور اگر آپ نے کوئی بھی عبادت اپنے شیڈول میں اور اپنے ٹائم ٹیبل میں آپ نے اضافہ کرنے کی کوشش نہیں کی، تو آپ نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قوموں کے اوپر عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بستیاں پوری نکال کر کے الٹ دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن لوگوں کو چیخوں سے ہلاک کیا ہے، جن لوگوں کو زلزلوں سے برباد کیا ہے، جن لوگوں کو سیلاب کے ذریعے سے برباد کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والے تھے، کیونکہ اپنے نفس کے اوپر ظلم ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں نہ لگائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ظلم کرنے سے۔ آپ نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القیامہ، اے لوگو ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم کرنا قیامت کے دن کی تاریکی کا سبب بنے گا۔ آپ جائیے علماء کی تفسیر دیکھیے، محدثین کی شرح دیکھیے، محدثین نے ظلم کی کیا شرح کی ہے۔ محدثین نے ظلم کو کئی اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں ایک قسم یہ ہے کہ الظلم علی النفس، انسان اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا وہ ظلم ہے، کسی کو ہم نے ایسے ہی جھاپڑ مار دیا وہ ظلم ہے، یقیناً وہ ظلم ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن ظلم یہ بھی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کریں، اور یہ آپ کا اپنے نفس پر ظلم ہے، اور اس ظلم کا احساس ہو سکتا ہے آپ کو دنیا کے اندر نہ ہو، لیکن مرنا تو ضروری ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ مرنے کے بعد جب قبر میں سوالات شروع ہو جائیں گے، منکر نکیر پوچھنا شروع کریں گے، من ربک ما دینک من نبیک، اس وقت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ واقعی ہم نے نفس کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں نہ لگا کر کے اس کے اوپر ہم نے ظلم کرنے کا کام کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے، تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ جو دو عشرے گزر چکے اس کے بالمقابل تیسرا عشرہ فضیلت والا عشرہ آنے والا ہے۔ اس لیے اگر ابھی بھی ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے، اگر ہمیں ابھی بھی کچھ کرنے کا جذبہ ہے، اگر ابھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں، تو موقع ابھی ہمارے ہاتھ سے گیا نہیں ہے، ابھی موقع ہمارے پاس موجود ہے۔ ابھی 10 11 دن 12 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ ان ایام میں ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو ایام آگے آنے والے ہیں، یہ جو عشرہ آخری عشرہ آگے آنے والا ہے، یہ عشرہ بقیہ 2 عشروں سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس عشرے میں زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ عبادت کرنی ہے، زیادہ قیام کرنا ہے، زیادہ تلاوتیں کرنی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عشرے کی فضیلت قرآن کریم کے اندر بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کی فضیلت اپنی زبان مبارک سے اور اپنے اعمال سے بیان کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آخری عشرے کے تعلق سے تو پوری سورت نازل کی، جس کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے لوگوں ہم نے اس قرآن کریم کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ یہ قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں عمومی بات کہی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک عام بات کہی گئی، جنرل بات کہی گئی کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت میں خصوصیت کے ساتھ اس رات کی بات کی جس رات میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور لیلۃ القدر جو آخری عشرے میں آنے والی راتوں میں سے ایک رات ہے، اس کی یہی فضیلت کافی تھی کہ قرآن کریم جو لوگوں کے لیے ہدایت، موعظت، نصیحت کی کتاب ہے، جو لوگوں کے لیے رحمت کی کتاب ہے، جو لوگوں کے لیے شفا کی کتاب ہے، اس قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات میں نازل کیا ہے۔ یہی فضیلت اس رات کے لیے کافی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بھی اہم فضیلت اس کی بیان کی اور کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسٹائل ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے باتوں کو سمجھانے کا، چیزوں کی اہمیت کو بتانے کا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھا کر کے اس کی اہمیت کو ذکر کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر قسم ہے زمانے کی، والضحا قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل قسم ہے رات کی، والنہار قسم ہے دن کی، والشمس قسم ہے سورج کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اسٹائل ہے، یہ طریقہ ہے چیزوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا۔ اسی طریقے سے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قیامت کے بارے میں بھی کہا الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ حاقہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ما الحاقہ کیا ہے حاقہ؟ وما ادراک ما الحاقہ تمہیں کیا معلوم کہ حاقہ کیا ہے؟ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، قارعہ یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کھڑکھڑانے والی چیز۔ تمہیں کیا معلوم کہ قارعہ کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم وما ادراک ما القارعہ؟ اللہ رب العالمین کا اسٹائل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت کو بتانے کے لیے اس طریقے کا استعمال کیا۔ اللہ نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس سے شوق پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے لیلۃ القدر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کا جواب دیتے ہوئے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے کا معنی کیا ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ مفسرین نے عبادت کو اس میں شامل کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اس ایک رات کی عبادت کو قرار دیا۔ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں پچھلے زمانے میں یعنی بنو اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جو رات بھر جاگ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، دن بھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جہاد میں لگے ہوئے رہتے تھے۔ انہی بندوں میں سے ایک بندہ تھا جو بہت محنت کرتا تھا، بہت مشقت کرتا تھا، رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، دن بھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام میں، اور یہ عمل اس نے مستقل 80 سال انجام دیا۔ اس بندے نے اس عمل کو مستقل 80 سال انجام دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جب یہ بات صحابہ کرام کو معلوم ہوئی تو صحابہ کرام کے ہاں ایک طرح کا اضطراب پیدا ہوا، بے چینی پیدا ہوا۔ جیسا آپ دیکھیں کمپٹیشن کیسا تھا صحابہ کرام کے ہاں، جب ان کو پتا چلا کہ ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے 80 سال مکمل رات بھر عبادت، دن بھر عبادت میں اس نے گزارے، تو ہم اس کے مقام کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ صحابہ کرام کا جذبہ ہے۔ ہمارے یہاں بہت بڑی بڑی مثالیں عبادات کی بیان کی جاتی کہ فلاں صحابی فلاں سلف ایسا عمل کیا کرتے تھے، ہمارے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ وہ لوگ تو آگے بڑھ جائیں گے ہم سے، وہ لوگ تو ہم سے زیادہ اونچے درجات میں رہیں گے جنت کے، تو ہمارے یہاں بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ان کے مقام کو پہنچ جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی ایوریج عمر، اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان بتائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الى 70 واقلهم من تجاوز ذلك، میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو یعنی اس سرحد کو پار کر کے آگے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو بہت کم لوگ ہوں گے جو اس درجے کو پہنچ سکیں گے، یا ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ ہو، کیونکہ 80 سال مسلسل یہ کام کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام کی اس پریشانی کو، صحابہ کرام کی اس فکر کو دور کرنے کے لیے اس سورت کو نازل کیا اور کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پہلے کے زمانے کے لوگوں نے 80 سال عبادتیں کی تھی۔ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اتنا مشفق ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنی نرمی کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک رات میں ان سارے فضائل کو حاصل کرنے کا موقع دے دیا۔ ایک رات عبادت کر لو اچھے سے، اور اس رات میں اگر تم نے اخلاص کے ساتھ عبادت کر لی، کوئی بھی عبادت وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو۔ اسی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ وہاں پر اس آیت میں کوئی عبادت خاص نہیں ہے، ہر عبادت مراد ہے۔ آپ قیام بھی کرو اس کا بھی وہ ثواب ہے، آپ صدقہ کرو اس کا بھی وہ ثواب ہے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کرو اس کا بھی وہ ثواب ہے۔ کوئی بھی خیر کا کام، کوئی بھی عبادت کا کام جس کو اس مہینے کے یا اس رات میں انجام دیا جائے، خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور جب 1000 مہینوں کی بات کی جا رہی ہے تو بہت سارے لوگ کیلکولیشن کر کے 82 سال 83 سال نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض اہل علم نے اس بات کو بھی اپنائی ہے، لیکن یہ کیلکولیشن تو ٹھیک نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے اس کو 1000 مہینوں کے ساتھ بھی مخصوص سمجھا ہے، لیکن ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عرب کا ایک طریقہ تھا کہ جب وہ کسی چیز کی کثرت کو بولتے تھے
یعنی کسی چیز کے کسی چیز کے زیادہ ہونے کو بتانا ہوتا تھا تو کبھی 70 کا لفظ بولتے تھے کہ وہ 70 سے زیادہ بہتر ہے، وہ 60 سے زیادہ بہتر ہے، اور اسی طریقے سے 1000 سے زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے یہاں بھی بولا جاتا ہے نا، وہ ہزار مرتبہ میں نے کہا۔ اب 1000 مرتبہ کوئی گن کر کے نہیں بولتا، مراد کیا ہے؟ کثرت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات کہی نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی عبادت کی تو صرف اور صرف 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا، وہ تو ملے گا ہی، وہ تو منیمم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بڑھ کر کے جتنا بھی دینا چاہے دے سکتا ہے۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا اضافہ کرنا چاہے، جتنا دگنا تگنا کرنا چاہے، اللہ رب العالمین بڑھا کر کے دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم میں سے ہر شخص کو پوری یعنی دنیا بھر کر کے اجر دے دے، دنیا بھر کی چیزیں عطا کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ ہم عمل کریں اور اللہ رب العالمین کی ذات سے اچھی امید رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین اجر دینے والا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں آنے والی رات کی اہمیت بتائی کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ رات ایسی رات ہے، یعنی خصوصیت پہ خصوصیت۔ پہلی خصوصیت آپ نے سنی کہ اس رات میں قرآن کریم کو اتارا گیا، دوسری خصوصیت آپ نے سنی کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، تیسری خصوصیت اللہ رب العالمین نے بتایا کہ فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکہ، اور ساتھ ساتھ والروح فیہا، اس رات میں روح بھی نازل ہوتے ہیں۔ روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے جو سید الملائکہ ہے، تمام فرشتوں کے سردار۔ فرشتے ایک بڑی تعداد میں اترتے ہیں اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ حالانکہ حضرت جبریل علیہ السلام ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے اترنے کا، ان کے آنے کا کیا کام تھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مبارک کلام بندوں کے پاس لا کر کے پہنچایا کرتے تھے، انبیاء کرام کے پاس لے کر کے آیا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ کام ہے۔ اتنے مقدس فرشتے، اتنے عظیم، وہ رسول ہیں۔ رسول جیسے کہ انسانوں میں رسول ہوتے ہیں نا، وہ فرشتوں میں رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رب العالمین فرشتوں میں سے بھی رسول کا انتخاب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ رسول کا انتخاب کرتا ہے۔ انسانوں میں سے بہت سارے رسولوں کا انتخاب کیا گیا، فرشتوں میں ہمارے علم کے مطابق صرف ایک رسول ہے اور وہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام، اور ان کے نزول کی بات کی جا رہی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے، آپ دیکھیں کہ فرشتے جو اتر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آ رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس رات زمین کے اندر سکون ہو، اس رات زمین کے اندر پیس ہو، امن ہو، اطمینان ہو، سکینت نازل ہو، باذن ربہم، اللہ رب العالمین کی اجازت سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر بڑے معاملے کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے۔ ہر بڑے معاملے کو لے کر کے اترتے ہیں، یعنی زمین کے تعلق سے، لوگوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بڑے بڑے فیصلے کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ان فیصلوں کو لے کر کے اترتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور فضیلت پر فضیلت، سلام، یہ رات سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ نے اس ٹکڑے کی، اس کلام کی، اس حرف کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہی سلیمۃ، سلام سے مراد کیا ہے؟ ہی سلیمۃ، یہ رات محفوظ ہے، اس رات میں شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ہر طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح سے بندوں کو محفوظ کرتا ہے۔ ہی سلیمۃ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی اور یہ سکینت نازل ہوتی رہتی ہے کب تک؟ طلوع فجر تک، فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ ایک رات، لیلۃ القدر کی رات، اس آخری عشرے میں آنے والی، جس کی تلاش ہمیں کرنی ہے اور جس کی وجہ سے پورا عشرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی بہت زیادہ معزز ہے، مکرم ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی اس کی بڑی عزت ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں سب سے زیادہ محنت کیا کرتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آخری عشرے کی جو رات ہے نا، اس رات کے تعلق سے شروع رمضان میں لوگوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو شروع رمضان میں نصیحت کیا کرتے تھے۔ سنن نسائی کی روایت جو میں نے پہلے خطبے میں پیش کی تھی رمضان کی،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو کہا، ایھا الناس اتاکم رمضان شہر مبارک، اے لوگوں تم پر رمضان آ چکا ہے، مبارک مہینہ آ چکا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کئی فضیلتیں بیان کی. آخر میں آپ نے کہا، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمھا فقد حرم، اللہ رب العالمین کے لیے اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کے عبادت سے بہتر ہے. جو شخص اس سے محروم ہو گیا وہ ہر طرح کے خیر سے محروم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اس رات کے تعلق سے فضیلت بیان کی. اس رات پر تنبیہ شروع رمضان میں آپ علیہ السلام نے. اسی وجہ سے نبی علیہ السلام اس آخری عشرے میں زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے اس رات کو پانے کے لیے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں، آخری 10 راتوں میں جتنی محنت کیا کرتے تھے، پورے رمضان بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو اگر اختصار کے ساتھ دیکھا جائے، آپ چند اہم عبادات اس آخری عشرے میں انجام دیا کرتے تھے. ان عبادات میں سے جو پہلی عبادت ہم ذکر کر سکتے ہیں وہ اعتکاف کی عبادت ہے. اعتکاف کا معنی ہوتا ہے قطع العلائق عن الخلائق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اپنے تعلقات کو مخلوق سے منقطع کر لینا، مخلوقات سے تعلق توڑ لینا. مطلب یہ نہیں کہ دشمنی کر لینا، مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انسان اپنا پورا وقت دے، لوگوں کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت اس آخری عشرے میں کیا کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال آخری عشرے کا 10 راتوں کا 10 دنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے اندر ہی آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن بھی اعتکاف کیا کرتی تھی. بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان فرمایا، صحیح بخاری کی ہی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ایسی تھی جو مستحاضہ کی بیماری کا شکار تھی. وہ حیض سے الگ ہے. حیض تو وہ فطری چیز ہے جو ہر مہینے خواتین کو آتا ہے. ایک مستحاضہ یعنی عادل نامی عرق کے کٹنے کی وجہ سے جو خون نازل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، روزوں کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، اس کے الگ مخصوص احکام ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے ایک بیوی ایسی تھی جو مستحاضہ کی بیماری کا بھی شکار تھی. اس کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا مسجد کے اندر. اور یہاں پر بڑی اہم بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف مسجد میں ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو مسجد کے ساتھ جوڑ کر کے ذکر کیا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ اے لوگوں تم عورتوں کے قریب مت جاؤ، عورتوں سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو مسجد کے ساتھ جوڑا. اسی وجہ سے علماء کرام کے اقوال میں سے سب سے صحیح قول یہی ہے کہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں. چاہے وہ مردوں کا اعتکاف ہو چاہے وہ خواتین کا اعتکاف ہو. اور خواتین کے اعتکاف کے لیے خصوصی دلیل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات مسجد کے اندر اعتکاف کیا کرتی تھی. اس کی خصوصی دلیل صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی راوی حدیث ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشرہ مکمل ہونے کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگانے کا حکم دیا کہ مسجد میں فلاں جگہ پر ہمارا خیمہ لگا دیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کی نماز کے بعد خیمے میں داخل ہونے لگے، آپ جب خیمے کی طرف بڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے خیمے کے آس پاس اور خیمے لگے ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کس کا خیمہ لگا ہوگا؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا خیمہ. یہ کس کا خیمہ ہے؟ یہ فلاں بیوی کا خیمہ ہے. یہ کس کا خیمہ ہے؟ یہ فلاں بیوی کا خیمہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آل بر تردنا، تم نے یہ نیکی کے کام کی وجہ سے کیا ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے ازواج مطہرات میں آپس میں منافست رہا کرتی تھی سوگن ہونے کی بنا پر، ہر عورت نبی علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتی تھی، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان لوگوں نے منافست میں آ کر کے سارے خیمے لگا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اپنا خیمہ نکالنے کا حکم دے دیا کہ میرا خیمہ ہی نکال دیا جائے، میں ہی اعتکاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ خیمہ نکال دیا ہے، اور آپ نے اس سال اعتکاف نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے شوال میں اعتکاف کیا، 10 دن کا اعتکاف، کیونکہ نبی علیہ السلام جب کوئی عمل شروع کرتے تھے نا، تو چاہے وہ سنت ہو مستحب ہو آپ کے لیے، آپ اس کو ہمیشہ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ آپ کی ظہر کے بعد کی سنت چھوٹ گئی وفد کے آنے کی وجہ سے، تو آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز کے بعد اس کو ادا کیا۔ یہ عام امتیوں کے لیے حکم نہیں ہے، عام امتیوں کے لیے عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، لیکن یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ آپ علیہ السلام نے اعتکاف چھوڑا تو آپ نے شوال کے پہلے عشرے میں آپ علیہ السلام نے اعتکاف کیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ازواج مطہرات بھی مسجد نبوی میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھی، ورنہ خیمہ لگانے کا کیا معنی؟ ساری ازواج مطہرات کے جو گھر تھے وہ گھر قریب قریب تھے مسجد کے، تو وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی تھی، لیکن خیمہ لگانے کا معنی یہ ہے کہ وہ مسجد میں آ کر کے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعتکاف سے یعنی مسجد میں اعتکاف سے منع نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے ناراضگی کا جو اظہار کیا وہ اس بنا پر کہ ان کے یہاں منافست تو پیدا نہیں ہو گئی ہے، یہ ایک دوسرے سے اس چیز میں تو سبقت نہیں کر رہے، ان کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی اخلاص میں تربیت کے لیے یہ کہا آل بر تردنا، تم اپنے کام میں مخلص ہو یا نہیں ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ خواتین کا بھی جو اعتکاف ہے نا وہ مسجد میں ہی ہے۔ اگر مسجد کے ذمہ داران انتظام کرتے ہیں تو خواتین اعتکاف کریں، ورنہ اعتکاف کوئی واجب اور فرض نہیں ہے کہ اس کو کیا جائے۔ اگر انتظامات ہیں تو اعتکاف کیا جائے، ورنہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور جو لوگ بھی اعتکاف کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جو اعتکاف کی جو روح ہے اس روح کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھا یہ جا رہا ہے مساجد میں کہ لوگوں نے اعتکاف کو پکنک کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ لوگ کیا ہے، جو خاص طور پر جو نوجوان ہیں اپنے دوستوں کو لے کر کے کسی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر مجلسیں شروع ہو جاتی، وہاں پر پھر طرح طرح کے کھانے اور پکوان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پورے گپ شپ چلتی رہتی ہیں۔ پھر وہ خود بھی عبادت نہیں کرتے، مسجد کے اندر دوسرے لوگ جو اس مہینے میں آ کر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی عبادت کرنے نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں اہل علم ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر آپ اعتکاف کرنے آ رہے ہیں آپ موبائل اپنا گھر میں رکھ کر کے آئیں، آپ اپنے پاس مت رکھیے موبائل، کیونکہ آپ اینڈرائڈ موبائل رکھیں گے تو مسجد میں بیٹھ کر کے پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں۔ دیکھا یہ گیا کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر کے اعتکاف کرتے ہوئے ریل دیکھ رہے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر کے عریاں تصاویر دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں جائز نہیں۔ آپ کو اگر اعتکاف کرنا ہے تو اچھے سے آپ اعتکاف کریے، ورنہ کس نے آپ کے اوپر فرض کیا اعتکاف کرنا؟ کسی نے آپ کو فورس نہیں کیا۔ اور اعتکاف عبادت ہے، اس کو اس کے روح کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو آئیے، آپ کا استقبال ہے، ویلکم ہے، آپ آئیے، آپ عبادت کریے۔ لیکن اگر آپ صرف اور صرف پکنک کے لیے آپ آنا چاہ رہے ہیں، صرف اور صرف آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ شپ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو برائے کرم آپ مسجد کا ان چیزوں کے لیے استعمال نہ کریں۔ تو یہ نصیحت ہے ان تمام مردوں کے لیے بھی اور ان تمام خواتین کے لیے بھی جو اعتکاف کا ارادہ کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک اہم عبادت ہے جو اس آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس آخری عشرے میں قیام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قدر کی راتوں میں آخری عشرے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہماری جو تراویح کی نماز ہے کم سے کم وہ نہ چھوٹے، ہماری نوافل میں اضافہ ہو جائے۔ افسوس ہوتا ہے، آپ دیکھیں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ رمضان سے پہلے لوگ مسجدوں میں نہیں دیکھتے، بالکل حقیقت بات ہے کہ نہیں دیکھتے۔ رمضان میں آنے کے بعد یہ کہا جاتا تھا کہ اب رمضان آ گیا ہے، اب مہمان آنے والے۔ الحمدللہ مہمان آتے ہیں، لیکن رمضان میں ہمارے مہمان نہ اب 2-4 دنوں کے ہی رہ گئے، 2-4-5 دنوں کے بعد رمضان میں بھی مسجدیں کیا ہو جا رہی ہیں؟ خالی ہو جا رہی ہیں۔ لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہو جا رہے ہیں، یا لوگ اپنے آپ میں ہی مشغول ہیں۔ کچھ لوگوں کا کاروبار بھی نہیں ہے، کچھ کام بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ نمازیں نہیں پڑھ پاتے، تراویح کی نماز بھی ان سے نہیں ہو پاتی۔ تو 4-5 روز کے مہمان ہو گئے، پھر اب یہ مہمان جو ہیں ہمارے پھر آخری عشرے کی 1-2 راتوں میں آئیں گے، اس کے بعد پھر غائب ہو جائیں۔ یعنی پورا مہینہ پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ مسجد بھری رہتی تھی شروع سے آخر تک، لیکن اب اس میں بھی دھیرے دھیرے کیا ہو رہی ہیں؟ کمیاں آتی جا رہی ہیں۔ اگر ایسی کمی آتی رہی نا تو پھر رمضان بھی کیا ہوگا؟ ایک عام مہینہ بن جائے گا،
وہی جو بارش لوگ ہوں گے سفید داڑھی والے وہی لوگ روزہ رکھیں گے، باقی سارے لوگ کیا ہوں گے؟ سارے لوگ عام دنوں کی طرح سے ان ایام کو گزاریں گے۔ اس لیے خود بھی محنت کریے، گھر کے لوگوں کو بھی محنت کرنے پر ابھاریے، نوجوانوں کو بھی محنت کرنے پر پورا مہینہ کسی کی تراویح کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، آپ اپنے گھر کے اندر تھوڑا سا سختی کیجیے، کسی کی بھی فرض نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، جماعت نہیں چھوٹنی چاہیے، بلکہ رمضان المبارک میں تو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھوں گا۔ تکبیر اولیٰ کا مائنڈ سیٹ رہے گا تو کم سے کم آپ کی رکعت نہیں چھوٹے گی، لیکن اگر آپ صرف فرض نماز پڑھ لیں گے تو سنتیں بھی چھوٹیں گی اور فرض نماز بھی آپ کے چھوٹ جائیں گے۔ تو قیام کریے اس آخری عشرے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں جاگا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا، احیا لیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں کیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم لوگ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم قدر کی رات کو تلاش کرو۔ ہاں بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ 10 راتیں بھی جا کر کے عبادت کر سکتے ہیں، تو 10 راتیں جو جا کر کے عبادت کر رہا ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن کم از کم اگر کوئی 10 راتیں نہیں جاگ پاتا تو کم از کم 5 طاق راتیں تو وہ ضرور جا کر کے عبادت کرے۔ احیا لیلہ، وہ پوری رات جاگا کرتے تھے، پوری رات جا کر کے عبادت کرتے تھے۔ وہ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بیدار کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے الا تقومان فتصلیان، کیا تم لوگ اٹھ کر کے نماز نہیں پڑھو گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی نصیحت کیا کرتے تھے۔ اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، خوب محنت کرتے تھے، اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کمر کسنے کا ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا کہ خوب محنت کرتے تھے، اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ آخری عشرے میں بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے دور رہ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ جو آخری عشرہ ہے قرآن کریم پڑھنے کے لیے بڑا ہی بہترین عشرہ ہے، اور جاگ کر کے ہم عبادت کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، ایک قرآن کریم کم از کم مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی یہ دعاؤں کا عشرہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار اور توبہ کا عشرہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی رات قدر والی رات ہے تو میں کیا کہوں؟ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ تم یہ دعا پڑھو کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اس دعا کو یاد کریں، اور صرف یہ دعا نہیں بلکہ اور بھی دعائیں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگیں۔ نفل میں جا کر کے سجدے میں نماز پڑھیں، سجدے میں جا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، رات کا وقت، سحر کا وقت، آخری پہر اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی محبوب ہے، اور اس پہر میں استغفار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کو رد نہیں کرتا، دعاؤں کو رد نہیں کرتا، تو ان چیزوں کے ذریعے سے ہمیں آخری عشرے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فضول چیزیں ہیں ان سے خصوصاً میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے۔ دیکھیں شیاطین جو ہیں، شیاطین صرف وہ قید کیے جاتے ہیں جو سرکش شیاطین ہیں، ورنہ جو ہمارے نفس کے ساتھ شیطان لگا ہوا وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ بعض نوجوان ان راتوں میں جاگ کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، کسی کا بلب توڑ دیا، کسی کی گاڑی خراب کر دی، کسی کے گھر کے پاس جا کر کے پانی پھینک کر کے آئے، کسی کے گھر کے بیل بجا کر کے آئے۔ لوگوں کو تکلیف دینے کا آپ کام نہ کریں۔ اور پھر آپ حالات بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے ملک کے حالات کیسے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں اپنے صحیح اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے صحیح ایمان کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ آپ 5 راتیں جاگ رہے ہیں تو آپ طریقے سے جاگیں، مسجد میں آ کر کے بیٹھ کر کے آپ جاگنے کی کوشش کریں۔ ادھر ادھر پوری بستی میں گھومنا، پوری بستی میں پھرنا اور لوگوں کے لیے ٹینشن کا ذریعہ بننا، یہ کام آپ نہ کریں۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ جا کر کے سو جائیں۔ آپ اگر سو جاتے ہیں اور آپ کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا نا، تو یہ بھی آپ کے لیے بڑی خیر کی بات ہے، یہ بھی آپ کے لیے بڑے خیر کی بات ہے۔ اور آپ جاگ رہے ہیں اور اپنے نفس کا کوئی فائدہ بھی نہیں کر رہے ہیں اور دوسروں کا نقصان کر رہے ہیں، پھر آپ کے لیے شر سے شر ہے، یہ سب سے بدترین چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان فضول کی چیزوں میں اپنے اوقات کو برباد نہیں کرنا چاہیے، اور شیطان کا شکار ہمیں ان ایام میں اور ان راتوں میں نہیں ہونا چاہیے،
بالخصوص یہ آخری عشرہ جو فضیلت والا عشرہ ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں کے اندر رمضان المبارک کی محبت پیدا فرما دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو آخری عشرہ میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آخری عشرہ میں ہم سب کو لیلۃ القدر کو پانے کی توفیق عطا فرما، جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نماز تراویح کو قبول فرما، ہمارے فرائض کو قبول فرما۔ الہ العالمین جتنے ایام بچے ہیں ان تمام ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادات میں اخلاص پیدا فرما، ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفایابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائیگی میں ان کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین غزہ کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین تو غیب سے ان کی مدد فرما، الہ العالمین تو ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، الہ العالمین تو ان کے اوپر سے ٹینشن اور مصیبت کو دور فرما۔ الہ العالمین ظالموں کو کیفر گردار تک پہنچا۔ الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ظالموں کو کیفر گردار تک پہنچا۔ الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے جا چکے اہل توحید ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ فرما، اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔